کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جی ہاں، میں نظر کر چکا ہوں. آخری شعر عرض کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں. چھایا چاروں طرف اندھیرا، چھایا چاروں طرف اندھیرا، دم گھٹنے لگتا ہے میرا. کون فرما رہے، کس موقع پہ؟ جس لئے میں وضاحت عرض کی تھی اس لئے تو انہوں پتہ لگے گا. چھایا چاروں طرف اندھیرا، دم گھٹنے لگتا ہے میرا. روٹھے ہو مجھ سے کیوں میری راتوں کے ماہتاب، روٹھے ہو مجھ سے کیوں میری راتوں کے ماہتاب. کرتی تھی بین شام کے بازار میں رباب، کرتی تھی بین شام کے بازار میں رباب. نیزے پہ جب کبھی علی اصغر دکھائی دے، نیزے پہ جب کبھی علی. میرا بھائی جان بالکل عرض کر رہے ہیں. چھایا چاروں طرف اندھیرا، دم گھٹنے لگتا ہے. روٹھے ہو مجھ سے کیوں میری راتوں کے ماہتاب، روٹھے ہو مجھ سے کیوں میری راتوں کے ماہتاب. کرتی تھی بین شام کے بازار میں رباب، کرتی تھی بین شام کے بازار میں رباب. نیزے پہ جب کبھی علی اصغر دکھائی دے، نیزے پہ جب کبھی علی اصغر دکھائی دے، نیزے پہ جب کبھی علی. نومیل برار بد مکیا نزدیک آیا دربار، ایک بیدی کنڈ تے متھا رکھ کے ہوئے داخل پردہ داری. پھپھیاں دھون نکھڑ سجاد گیا کہ جو لوگ انبم سارے کلثوم تو زینب پوچھ دی ہائی میں ڈھکن گیا پتر خواہش فرمائی گئی کہ علی اکبر دی شہادت سنا. میں ہاتھ بن کے معذرت خواہ ہوں، کافی عرصہ ہو گیا ہے
میں اس شہزادے دی شہادت پڑھ نہیں سکتا. گل بھی صحیح تقاضۂ بشریت ہے. ہے. ثبوت ہے مولانا ہدایت حسین. احباب دے حکم دی تعمیل ایک واقعہ جڑا کہ منسوب ہے شہزادہ علی اکبر نال، وہ میں عرض کر سکنا. میرے تے حسین دے نام تے ناراض نہ ہوا، معاف کرنا. میں محرم وچ بھی مکمل شہادت شہزادے دی کدی نہیں پڑھی. یہ دربار کا بند میں صرف اس واسطے پڑھا ہے مولا تمام جڑے ویکھ آئے وہ مولا انہاں دی زیارتاں قبول کرے، جڑے خواہش رکھ دے وہ مولا انہاں دی تمنا بھر لائے، اور وہ مقام اکھی نال ونج ویکھو. اور پھر تانوں اندازہ ہوئے کہ سنن اور ویکھن وچ بڑا فرق ہے. وہ پرشکو دربار بہت بڑا دربار، تقریباً 275 قدم دا لمبائی ہے اس حال دی جیا، تقریباً 55 فٹ اونچی چھت ہے. چھت اور زمین دے درمیان دیوار دے وچ اس لائن دا منبر نصب ہے. اس مقام تے بیٹھے ہیں لکھاں دے مجمع وچ، اور او لوگ جڑے کہ شراب نال بدمست ہیں. میں اس جگہ تے سوچدا ہی ہو رہا اللہ جانے بطول دی دھی نے اتنے خطبے پڑھے کہ دربار داخل ہوئے ہیں. وہ جڑا گائیڈ سارے نال ہے اس دسیا کہ اس دروازے تو کٹھے داخل ہوئے، مگر اے جڑا سین ہے یا اے جڑا حال کمرہ ہے اے دے تک پہنچ دیا کوئی بی بی کتھائی، کوئی بی بی کتھائی، کوئی بچہ کتھائی. اتنا رش آئی کہ گو ایک دوسرے دے دامن پکڑے سامنے، مگر ہاتھ چھٹ گئے، آپ نکھڑ گئے. تھوڑ جو تسبیح دے دانے تسبیح ترد پوے نکھڑ جانے. آخر ایک مقام تے قیدیاں نے اکٹھا کیتا گیا. یزید ملعون نے نگاہ ماری، شمر نو بلا کے آکھن لگا او جڑا لال اکھی والا قیدی ہے، سرخ اکھی والا اس دے پاسے نال ایک ضعیف قیدی کھلوتا ہے. اے بڑھا قیدی اندھا ہے؟ اسا کہ ہاں اندھا ہے. سید ہے؟ آدھا نہیں. سیدیں عیب دار جوان کوئی نہ. سید بڑے بے مثال جوان، بڑے بے عیب جوان. یہ کون ہے ضعیف اندھا؟ یہ سیدہ دا نوکر ہے. اچھا، بڑا باوفا نوکر ہے، ضعیف ہو کے اندھا ہو کے اتنی سخت قیدہ مالکہ نال گزار رہے ہے. ذرا دی ہتھ کڑی علیحدہ کر، میرے تخت دے قریب لایا. یہ تخت دے قریب لایا ہے. اس بڑے فخر و تکبر نال ملعون نے ویکھ کے آکھیا او نابینا، او اندھا،
تو کون ہے؟ اندا اندھا آکھنا قیدی دی چھاتی تن گئی تخت دے پاسے رخ کر کے آدھے کمینہ الٹا اندھا مینوں آدھے اور اندھا تا تو ہے جے بطول دے پتر دی پہچان نہیں کی تھی میں تا اندھا نہیں. ایک قیدی دا سخت جواب سن کے کوئی پشیمان ہویا ہے کہ اگر میں اور سختی نال گفتگو کی تھی سختی نال جواب دے سی. میں صاحب تخت ہے معمولی حیثیت دا قیدی ہے میری بےزتی ہو ویسی لے جا نرم کر کے آدھا قیدی ناراض نہ ہو میں پوچھنا یہ چاہنا تو سید ہے وہ آدھے نہیں میں نوکر ہوں سیداں دا پیدائشی اندھا ہے یا عرض ہاتھ سے نہ ہوئے آدھا اگر یہ کہانی سننی ہے تو مثل خان نے چپ کرا. مثل خان چپ کر گئے. اس قیدی نے کہانی شروع کی تھی سا کہ سنو یزید میرا نام ہے سدیف سواد دال یہ فے سدیف جدہ اکبر دے بابے دی شادی ہوئی ہے نا میں اکبر دی اماں دے پیکے گھروں داج چھایا آج بھی شریف رئیس لوگ دیاں نوکر نوکرانیاں داج چتا کر لے آدھا اس ذریعے نال میں بطول دی اولاد دی خدمت دا شرف حاصل ہو رہا. میں خدمت سادات کردہ رہا. اللہ نے مہربانی فرمائی وقت معینہ دے نال میرے مولا حسین نو نانے دی شکل والا سونا فرزند عطا کیتا. پالیا بے شک جناب زینب عالیہ ہے مگر اکبر نو چاہ کے میں کھڑایا. 18 سال میں اکبر دی نوکری کی تھی ہے. ایک پلم رستہ اپنے شہزادے تو فائد دی طرح نال نال راندہ قسمت میں نو لائے سیدہ نال میدان کربلا دوجی تریجی چوتھی پنجویں چھویں محرم دی تاریخاں گزر دیاں گئیاں آخر دامی محرم دی آئیے. میں اکبر دے خیمے چ بیٹھا نجی ملازمہ اکبر دے خیمے چ بیٹھا باہروں مولا حسین دی آواز آئیے سدیف جلدی آ میری باہر آ کے گل سن. یہ آدھے میں باہر آیا مولا تنہا کھڑے آدھ رات کا ٹائم آ کے قدمہ تے ہاتھ رکھا ہے. عرض کی تھی مولا فرماؤ. سرکار فرمایا سدیف میں بڑا راضی ہاں تے میرے بچے دی بڑی خدمت کی تھی. میں عرض کی تھی مولا میں کسے تے احسان کیتا ہے میری زندگی دا مقصد ہے میں پورا کیتا ہے. فرمایا میں بہت خوش ہاں تیری محنت تے مولا بڑی مہربانی ہن او حکم فرماؤ جس واسطے یاد فرمایا. سرکار فرمایا ذرا قریب ہو. یہ آدھے میں نیرے ہویا. یہ دربار یزیدی سدیف اپنی کہانی بیان کر رہے میں قریب ہویا. مولا فرمایا ایک گل کرنی چاہنا کل تک آپ ہی برداشت کریں کہیں نہ دسیں. عرض کی تھی مولا فرماؤ. سرکار فرمایا آکھنا ایو چاہنا اج تو پیچھے تو اکبر دا نوکر کوئی نہیں. اے آدھے میرے بدن چ لڑدا پیدا ہو گیا. میں کم دے ہاتھ بند کر کی تھی مولا کو غلطی کوئی کوتاہی. سرکار فرمایا کوئی غلطی نہیں کوئی کوتاہی نہیں. مولا میں نے اکبر دی نوکری تو کیوں جدا کر رہے ہو وجہ کیا ہے؟ سرکار فرمایا وجہ دا پتہ تینوں کل پیشی ویلے لگتی. مولا بالکل چھوڑ دے رہا تیری اولاد دی خدمت. فرمایا نہیں آئی تو اکبر دا نوکر نہیں میرے بڑے پتر سجاد دا نوکر ہے اور سجاد ہی میرا لطیف مزاج شہزادہ. سجاد دیا رگائیں چے 2 شاہیاں دا خون میں بڑے نادا نال پیارا نال پالیا ہوئے. سجاد نو کلا نہ چھوڑیں. یہ آدھے اس لئے تعمیل حکم کر کے اکبر دا خیمہ چھوڑ کے سجاد دی خدمت چاہ گیا. فجر تک بیٹھا رہا. صبح ہوئیے اذان ملیے مولا دے پچھو نماز پڑھیے. نماز پڑھ کے پھر سجاد دی خدمت چاہ گیا. پیشی تک انتظار کرے دا رہا دیکھا کدا پیشی ہو سی. میں نے پتہ لگتی میں اکبر دی نوکری تو کیوں ہٹا گیا. مک گئی تمہید ران والے پیشی ہوئی ہے. اے آدھا میں سجاد دے خیمے چ بیٹھا یا بارو مولا دی آواز دائف جلدی اپنے شہزادے نو مل گئے. مرحبا 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 مرحبا. اے آدھا میں خیمہ چھوڑ کے باہر نکلے آ کے دیکھا کنات دے اندروں خیام دے باروں
جیڑی خالی جئی پہ جا پئی میرا شہزادہ زمین تے لیٹیا ہوا ہے، ایک ہاتھ چھاتی تے رکھیا ہوا ہے، کرتے دا رنگ لال ہے، چھاتی والا ہاتھ چاہے جو کچھ میں ڈٹھے میں برداشت نہیں کر سکیا، بے ساختہ پٹنا شروع کر دیتے، میں نو پتہ نہیں رہا، پٹ دیا میرا چھاتی تے لگدا ہے، منہ تے لگدا ہے، اکھی تے لگدا ہے، سر تے لگدا ہے، میں پٹدا بے ہوش ہو گیا، بڑی صبح میں نو ہوش آئیے، میں محسوس کیتا ہے میں قیدیاں میریاں اکھی کوئی نہیں، مرحبا 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 مرحبا، ہن میں دیر رلال کر رہا وچ دربار سنے بن یارو جدا نائک بردا جایا او بیتلوی پوڑی منبر تے انہوں تڑپیا زہرا جایا مرحبا تڑپیا زہرا جایا کلثوم تے زینب گل لگیا دربار نے رنگ بدلایا انہوں ماں اکبر دی بہن کیتا میں اکبر نہیں پرنا مرون حیران ہو کے آگدہ شمر حسین دا پتر اتنا سونا نوکر نے کی قربان کر چھوڑیا آدھا اکبر نو ویکھیا تا پتہ لگیا آدھا سر لہا موے کا اکبر کتنا سونا ہے اور جان حالات والے ورد کر رہے ہیں ساری اکبر دا گھنے آئے ملعون گلی دے کولے او بے کرسیاں چھوڑ بے دینا ندیاں بے پاک رسول دا